بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کامران اعجاز۔ اس شو میں آپ کے لائیو فون کالز لیتا ہوں۔ اگر آپ کا بھی کوئی امیگریشن مسئلہ ہے، آپ بھی فون کر کے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پروگرام کا نمبر آپ کی اسکرین کے نیچے بھی آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایسی ایڈوائس دی جائے گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن اور اپڈیٹس دیتے جائیں۔ پہلی نیوز تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 31 اگست تک جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے، ہوم آفس نے ان کو ایکسٹینشن دے دی تھی۔ اگر ابھی بھی آپ واپس نہیں جا سکتے کوئی وجہ سے کہ آپ کو فلائٹس نہیں مل رہے ہیں یا آپ کی کوئی پرابلم ہے، بیسٹ چیز ہوگی کہ آپ جلدی سے ہوم آفس کو ای میل کر دیں اور ان کو آپ کے سرکمسٹانسز ایکسپلین کر دیں اور ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ آپ کو وہ ایکسٹینشن دے دیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ 31 اگست 2020 از دا ڈیڈ لائن۔ جو دوسری انفارمیشن میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ تھی بائیو میٹرکس کے حوالے کہ جن لوگوں نے اپلیکیشنز سبمٹ کی ہوئی ہیں ان کو ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں ملی کہ وہ اپنے بائیو میٹرکس کر سکے اور اپنے ڈاکیومنٹس وہ جمع کر لیں۔ اگین ہوم آفس نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک آئی ڈی وی ایپ لانچ کی ہوئی ہے۔ ناظرین، ابھی ایک کال آ رہی ہے، بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہمارے پہلے کال کی طرف اور اس کے بعد ہماری بات چیت چلتی رہے گی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وزیر، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ مجھے 2009 میں یہاں پر آیا تھا اور 2011 میں میرے ڈیڈی نے ایکچولی بلایا تھا میرے یہاں پہ، اور 2011 میں مجھے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یو کے مل گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے نا میں نے کچھ لیزی ہو گیا تو میں نے اپنا نیشنلٹی اپلائی نہیں، لیکن 2017 میں مجھے 6 پوائنٹ لگے تھے اوور اسپیڈ میں، یعنی کہ ایک ٹائم میں 3 پوائنٹ اوور اسپیڈنگ 52 miles an hour then on 50 and second time 30 zone جی میں 32 miles per hour میں چلا رہا تھا۔ میرے اب جو پوائنٹس ہیں الحمدللہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، 3 لاسٹ جنوری میں اور یہ 3 ہے سپتمبر میں۔ جی تو کیا میں اپنی نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ اور یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کسی سے پتہ کروایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ لائسنس کی جو پوائنٹ ہے نا وہ they have to remove from the DVLA then you can apply for your nationality۔ ٹھیک ہے، تو آپ پلیز یہ مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ عموماً اگر آپ کو پوائنٹس لگتے ہیں آن اے ڈرائیونگ لائسنس، یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ کی نیشنلٹی اپلیکیشن کو وہ ریفیوز کر دے، لیکن آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپلائی کریں، فرض کریں آپ آج اپلائی کرتے ہیں یا 1 سال بعد اپلائی کرتے ہیں، آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے لازماً، چاہے وہ آپ کے ڈی وی ایل اے سے انہوں نے نکال دیا ہے، یو مسٹ ڈکلیئر اٹ کہ آپ کو 2 فائنز یا 2 پینلٹیز آپ کو ملی تھیں فلاں تاریخ کو، وہ اگر آپ ڈکلیئر کر دیں مجھے امید ہے کہ پھر بھی آپ کو وہ گرانٹ کر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ ناظرین، بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کال کی طرف۔ ہیلو، جی کون؟ ہیلو، یو لائیو آن ایئر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میں نے پوچھنا تھا، ایکچولی میں یہاں پہ اسپاؤس ویزے پر ہوں، جی تو مجھے تقریباً 8 منتھ ہو گئے ہیں۔ تو میرے جو پیچھے پاکستان میں میری پہلی وائف میں بچے ہیں 5 ٹھیک ہے، بچے میرے، تو ان کو اپلائی کرنے کے لیے کیا پڑے گا؟ ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اسپاؤس ویزے پر ہیں؟ جی میں ابھی اسپاؤس ویزے پر ہوں یہاں پر، میری ابھی وہی وائف جو یہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگر آپ یا آپ کی جو سیکنڈ وائف ہے اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو بچے ہیں پاکستان میں، اسپانسر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ان کا جو خرچہ ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں اور آپ ان کو رہائش دے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مینٹیننس ریکوائرمنٹ۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرابلم آئے گی میرے خیال میں، اور وہ ہے کہ ہوم آفس کی آرگیومنٹ یہ ہوگی کہ بچے چلو آپ کے ہیں اور آپ یہاں یو کے میں رہ رہے ہیں ود یور سیکنڈ وائف، لیکن ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ ہو رہی ہے ان کے مدر کے ساتھ جو ہے پاکستان میں، اور اس وجہ سے وہ ریفیوز کر دیں گے۔ یا تو آپ سول رسپانسبلٹی ثابت کر سکتے ہیں کہ جو ان کی جو مدر ہے وہ ان کی دیکھ بھال اب نہیں کر رہی، اور آپ سارے جو ڈیسیجنز ہیں ان کے پڑھائی کے، ان کے
رہائش کے اور کھانے پینے کے سب جو فیصلے ہیں اہم ان کی زندگی کے آپ اٹھا رہے ہیں، پھر شاید اس میں بات بن سکتی ہے، لیکن پھر بھی کافی مشکل ہوگا، کیونکہ ہوم آفس یہ آرگیومنٹ کو مانے گی نہیں کہ وہ کہیں گے کہ پہلے جب آپ پاکستان رہتے تھے وہ اپنے مدر کے ساتھ رہ رہے تھے، اور جیسے ہی آپ آئے ہیں یو کے اب وہ مدر ان کی غائب ہو گئی ہے، اور اب ہم نہیں مانتے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں صحیح ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ شاید ریفیوز کرتے. اس لیے میری ایڈوائس آپ سے یہ ہوگی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں اپنے بچوں کو سپانسر کرنے کے لیے، ایک سلسٹر کو مل لیں اور ان سے ایڈوائس لے لیں اور پھر ہی جا کے یہ قدم اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتا ہے یہ کافی کاسٹلی پروسیس ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ابو صاحب کی نیشنلٹی تھی نا، تو ہم 2 بہن بھائی ادھر آئے ہیں. جی جی. تو ہمارے 3 بہن بھائی جو ہے نا پاکستان ہے. تو جو ہم سے بڑا مجھ سے ہم اگر پیپر نیشنلٹی کے پیپر ہیں ہمارے پاس ابو کی نیشنلٹی کی، ان کے اوپر اگر ہم کریں بھائی کا تو وہ کا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. اگر آپ کے ابو کے پاس نیشنلٹی تھی جب آپ کے بڑے بھائی پیدا ہوئے تھے، پھر آپ کے بھائی کو نیشنلٹی مل سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں برٹش بائی ڈسینٹ. لیکن اگر آپ کے بھائی پیدا ہوئے تھے آپ کے والد صاحب کو نیشنلٹی ملنے کے پہلے، پھر وہ حقدار نہیں ہوتے آپ کے بھائی نیشنلٹی کے لیے. اس لیے آپ نے میک شور کرنا ہوگا کہ آپ کے جو ابو ہیں ان کو نیشنلٹی کب ملی تھی، اور پھر ہی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. ہیلو. ہیلو، یو لائیو آن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے سوال پوچھنا تو ایک میں نے 20 سال مئی کو ہو گیا میرے ادھر. جی جی. تو میں نے ہوم آفس سے کانٹیکٹ کیا، مجھے بلایا انہوں نے کہ بایولوجیکل وہ آئز کے لیے 12 کو آئے. یہ ٹھیک ہے یہ نہیں؟ سوری، انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ سوری. وہ آنکھوں کا نہیں ہوتا بایولوجیکل پکچر کے لیے. جی جی، بایو میٹرکس کے لیے. جی جی جی، وہ جانا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، یہ سوال کہ میں نے 20 سال کا یعنی کہ ڈیسٹیبل کا ہے، تو اس کو یہ صحیح ہے میرے لیے یہ جو بلایا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. جی ہاں، میرے خیال میں یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو بلایا بایو میٹرکس کے لیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو وہ آپ کا کیس کنسیڈر کرنا شروع کر لیں، یا وہ آپ کو ویزا دینے والے ہیں. موسٹ لائکلی یہی ہوگا کہ وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دیں گے جیسے ہی آپ کے فنگر پرنٹس ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا، اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. لگتا ہے لائن ڈراپ ہو گیا. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ کال. ہیلو. ہیلو، ہائی سر. ہاں، یو لائیو آن ہے. سر میں ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆ, ਜੀ ਜੀ. ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੌਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ. ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ. ਬੇਬੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ. ਜੀ ਜੀ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ. ਜੀ ਜੀ. ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲ ਸ਼ੀਲਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ P60s ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ B1 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਔਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। हाँ सर, मैं डरबी तो बोल रही हूँ। जी जी। हाँ जी सर, मेरे 15 महीने हो गए इस कंट्री से आए हूँ। मैं इंडिया तो आई हुई थी। जी जी। मेरे एक बेबी है 1 ईयर का। हाँ जी। ਹੁਣ ਮੈਂ A1-2 ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਸਟ। हाँ जी। ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਤੇ? ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ। A2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18,600 ਉਹ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, you're live on air. Yeah, I wanted to ask a question. Basically, I applied for my spouse extension visa. Okay. And it's been over 3 months. Right. And plus the biometric appointment. You know how you normally take photo? I still haven't got the appointment for that. Do you know how long the wait is? That's a very good question. Your guess is as good as mine. Essentially, what the Home Office have said is, firstly, anyone that submitted their application before the expiry of their leave will carry on. So that's the first thing. You've got nothing to worry about. Your leave is carrying on. With regards to the second question, that when will they invite you for a biometrics appointment, what the Home Office are doing is they're either contacting people by email by saying now you can book an appointment, and there's still quite a backlog. So people who applied in March and April, they still haven't received their appointments. So nothing to worry about, given that you're still waiting for 3 months. And what they've said recently in the last couple of weeks is the Home Office have said that they're launching an app whereby they will give clients, customers, access to that app to take their biometrics on the phone. So you'll just take a picture and you'll upload your documents via the app, and there'll be no need for you to go to the service center. So it's just a case of waiting. But as I said previously, there's no need to panic. I'm certain that they will issue your visa very soon. Thank you very much for your Okay, call. so the app isn't launched yet. The app's been launched, and what the Sopra, the company that's running it, what they've said is we're inviting 4,000 people per day to use the app. But still, given that there's a huge backlog, there's thousands of people still like yourself waiting. I've got a number of clients myself who still haven't received access to the app or haven't been called for a biometric appointment in the centres, and they submitted their applications in March and April. So my advice to you is don't worry. Eventually your number will come and they will invite you. नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल भी सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैं कॉलर को एक्सप्लेन कर रहा था ब्रेक से पहले और एट स्टार्ट ऑफ द शो कि अभी भी काफ़ी बैकलॉग चल रही है बायोमेट्रिक्स देने में। बेशुमार क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस सबमिट की थी मार्च में, अप्रैल में, मई में, और अभी तक उनको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं मिली और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक जमा नहीं कराए। जैसे मैंने लास्ट वीक भी अर्ज़ किया था कि होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि अगस्त में उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है IDV ऐप। उसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और आपने अपनी फ़ोटो खींचनी है और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं।
لیکن ابھی بھی اس ایپ کو ہوم آفس انویٹیشن بیس کے اوپر ایکسیس دے رہی ہے کلائنٹس کو. ہوم آفس نے یہ بتایا ہے کہ ایوری ڈے 4000 لوگوں کو وہ ایکسیس دے رہی ہے اس ایپ کو استعمال کرنے کے لیے. اگر ابھی آپ کی باری نہیں آئی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. امید ہے کہ اندر 1 month یا 6 weeks میں آپ کی بھی باری آ جائے گی اور آپ بھی اپنے ڈاکیومنٹس اور فوٹوگراف اپلوڈ کر لیں گے اور اس کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو وہ ڈیسیجن آپ کے اپلیکیشن کا دے دیں گے. ناظرین بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا, میں آئرش نیشنل ہوں اور میری مدر ان لا مجھے وزٹ کر رہی ہیں یو کے میں. کیا میں ان کے لیے EEA فیملی ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں, اور کیا ڈاکیومنٹس مجھے چاہیے ہوں گے اگر ان کے لیے اپلائی کیا؟ آپ ان کے لیے ان کنٹری اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ایز اے فیملی پرمٹ کہ وہ واپس جا کے اینٹی کلیئرنس کے لیے تھرو اپلائی کریں؟ نہیں, یہاں پہ وہ ہوتا ہے نا EEA کیا کہتے ہیں 5 سال کا جو جی پرمٹ مل جاتا ہے. لیکن آپ ان کے لیے ان کنٹری اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کریکٹ؟ پر وہ وزٹ ویزے پہ ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اپلائی کر سکتے ہیں نہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. آپ کی مدر کے پاس ابھی 2 آپشنز ہیں, کیونکہ ابھی جیسے ایٹ دا اسٹارٹ آف دا شو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہوم آفس نے ایک کنسیشن دی ہوئی ہے کہ جو اپلیکیشنز آپ کو عموماً اپلائی کرنے پڑتے تھے آؤٹ کنٹری, آپ ان کو ان کنٹری اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ابھی 31 اگست تک ہوم آفس نے ایک کنسیشن دی ہوئی ہے. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فور مدر آؤٹ کنٹری کہ وہ واپس جاتی ہیں اور آپ ان کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, مینلی آپ کو ثابت کرنا ہوگا ریلیشن شپ ریکوائرمنٹ کہ وہ آپ کی مدر ہیں, دوسرا کہ آپ یو کے میں ٹی رائٹس ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور تیسرا کہ آپ کی مدر آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اگر یہ 3 چیزیں آپ ثابت کر دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے مدر کو وہ فیملی پرمٹ یا ریزیڈنس کارڈ ایشو کر دیں گے. اگر آپ ان کنٹری اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امی واپس نہ جائے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگین وہی ریکوائرمنٹس آپ کو پروو کرنی ہوگی, لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کی امی آپ کے اوپر ابھی ڈپینڈنٹ نہیں تھی, فار ایگزامپل 2-3 منتھس اگو, اور آپ پیسے نہیں بھیج رہے تھے ان کو, پھر بیسٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں, ڈپینڈنسی دکھانی شروع کر دیں اور پھر اپلائی کر لیں. کیونکہ اگر فرض کریں آپ ان کنٹریوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے, پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدر یہاں پھنس جائے اور ہوم آفس بار بار ان کی اپلیکیشن کو ریفیوز کرتے رہے. سو اس لیے اگین آپ بیسٹ چیز یہ ہوگی کہ اگر آپ اپنے سلسٹر کو مل لیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ کون سی آپشن آپ کے مل کے لیے بہتر ہوگی, وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو یو لائیو آن ایئر. Yes, yeah. I had a quick question, please. So we are 2 sisters. One lives in Germany, and I am the other one. And I've got a passport. And I wanted to bring my parents. They're elderly. So do you think it's worth applying? Because none of us live in our country of origin now. What nationality do you have? Indian. Indian. And you're living in the UK on what basis? I've got a British passport. Okay, and who has a European passport? You said someone has a German passport, Sorry. And my sister, she's got a German passport. And where does she live? She lives in Germany, yeah. She lives in Germany. Okay, I understand. Thank you very much for your call. I'll give the answer. You yourself could sponsor your mother. However, the threshold for a British national to sponsor their parents is quite high. You've got to show that your parents struggle to do everyday tasks such as eating, cooking, and they can't look after themselves, either because there's no one there in India to look after them, or the care that in India is available is not affordable. And it's quite a high threshold, very difficult to prove, quite costly, and can take a long time for the case to be considered, given that most cases are decided on appeal. An alternative option for you would be if your sister, who is a German national, if she was to come to the UK and exercise treaty rights for, say, a minimum of 3 months,
And if she was to sponsor her parents, there's a very high chance your parents' application will be allowed. Because as a European national, your sister has to just show that your parents are dependent on her. So if your sister, who's a German national, can, for example, prove that by ways of sending money to them for a few months, and then your parents apply, it's more likely than not that your parents' application will be granted. I hope that answers your question. Thank you very much for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हाय, गुड इवनिंग कामरान. जी सर. हेलो. हेलो जी, फरमाइए. जी, अभी क्वेश्चन है मेरा कि मेरा वाइफ और मेरा छोटा बच्चा, इट्स 1.5 years old बेबी. जी जी. एक्चुअली वो लास्ट अगस्त में इंडिया चले गए थे. टिल नाउ दे आर देयर, क्योंकि वो कोविड की वजह से फ्लाई नहीं कर पा रहे इंडिया से. ठीक है. नेक्स्ट ईयर जब मैं उनके लिए ILR अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं एज ए डिपेंडेंट? लेकिन वो कब वापस गए थे? सॉरी, वो वापस कब गए थे इंडिया? इंडिया गए थे अगस्त 2019 वो गए थे, और अभी तक नहीं लौट पाए हैं क्योंकि बिकॉज कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स. फरवरी. ठीक है. That's an interesting one. वो कौन से वीज़े पर वो आए थे? वो मेरे से डिपेंडेंट टायर टू जनरल, I'm टायर टू जनरल में अभी हूँ. ठीक है. वो भी टायर टू जनरल में ही आए थे. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. अब यहाँ बेस्ट चीज़ ये होगी कि जब आपके जो वाइफ है और चाइल्ड, जब वो यूके दोबारा एंटर हो जाते हैं और जब वो टाइम आता है उनका अप्लाई करने के लिए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वहाँ वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा ये एब्सेंस यूके से इतने दिनों का था क्योंकि कोविड-19 की वजह से, और हमें आप पेनलाइज मत करें. अगर आप ये सही तरह एक्सप्लेन कर देते हैं, मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपकी वाइफ को और बच्ची को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर देंगे, क्योंकि होम ऑफिस ने ऐलान किया था एट द स्टार्ट ऑफ कोविड-19 इन अप्रैल कि हम कोई शख्स को पेनलाइज नहीं करेंगे अगर कोविड-19 की वजह से उनकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है. सो फॉर एग्जांपल, आप कोविड-19 की वजह से आपकी जो वाइफ है वो एंटर नहीं कर सकती, होम ऑफिस रूल्स के मुताबिक, गाइडेंस के मुताबिक वो आपकी वाइफ को पेनलाइज नहीं करेंगे. सो मेरे ख्याल में जब आपकी वाइफ अप्लाई करेंगी, द होम ऑफिस विल वेव दिस एब्सेंस और उनको वो ग्रांट कर देंगे. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कामरान भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का. जी कामरान साहब, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. जी जी. जी, मैंने 15 जून को एप्लीकेशन अप्लाई किया था अपनी बेटी के लिए MN1, जो कि 6.5 की है. जी जी. तो मैंने पूछना था, एक तो इसमें कि प्रोसेस टाइम कितना होता है, और दूसरा क्योंकि मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था तो इसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बाई पोस्ट मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा? ठीक है. बस ये क्वेश्चन था मेरा. और बच्ची के अभी बायोमेट्रिक्स हो गए या नहीं? जी हो गए हैं. ठीक है. और एप्लीकेशन आपने कब सबमिट की थी? ऑनलाइन सबमिट की थी. कब की थी? सॉरी. 15. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. यूजुअली होम ऑफिस की पॉलिसी होती है, कोई भी एप्लीकेशन हो वो लगाते हैं 6 months, मिनिमम 6 months. अब आपने एप्लीकेशन सबमिट की है बच्ची के लिए आई थिंक जून, और इसका मतलब अभी 2-3 माह हुए हैं. मेरे ख्याल में अनदर 1-2 months में आपको जवाब आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि जो नेशनलिटी डिपार्टमेंट है, मैंने देखा है द लास्ट 2-3 months कोविड-19 की वजह से वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रही है. अभी मेरे 1-2 क्लाइंट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया था और उन्होंने, होम ऑफिस ने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि आप हमें फर्दर डॉक्यूमेंट्स भेज दें ईमेल के थ्रू, और 1 वीक बाद उनकी डिसीजन आ गई थी. इसलिए अगर उनको कोई ज़रूरत होगी कोई और डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेंगे और ईमेल के थ्रू वो आपको डिसीजन भी भेज देंगे जैसे वो आजकल कर रहे हैं. परेशान होने की कोई बात नहीं, उम्मीद है आपके लिए बहुत जल्द एक पॉजिटिव डिसीजन आएगी. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हेलो. हेलो, यू लाइव ऑन है. या. हेलो. हेलो. यू लाइव ऑन है. जी फरमाइए. जी पूछिए आपका सवाल. या, दिस इज डॉक्टर JP दुबे. हेलो. हाँ, मुझे आपसे पूछना था
مجھے آپ سے پوچھنا تھا, میرے پاس ابھی لانگ ٹرم ویزا ہے 2 ایئرس کا, اور سپٹمبر 2021 میں ختم ہو رہا ہے, ایکسپائر ہو رہا ہے. ابھی میں کووڈ کے کارن یہاں پر اسٹک ہوا ہوں, اور میں نے ہوم آفس کو لکھا, تو انہوں نے مجھے 31 اکتوبر تک کے لیے گریس پیریڈ دیا, کین اسٹے ٹل 31 اکتوبر اینڈ بفور دیٹ یو ہیو ٹو لیو دس کنٹری, اینڈ مجھے اسپاؤس ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے وہاں جا کر. تو کیا اس چیز کا کوئی برا اثر تو نہیں پڑے گا میرے ویزے پر, اور میرا لانگ ٹرم ویزے کی کیا اسٹیٹس ہوگی اس کے بعد؟ ٹھیک ہے, when I applied, my wife will apply for a spouse visa. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. پہلی بات تو ہے کہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ ہوم آفس نے آپ کو 31 اکتوبر تک ایکسٹینشن دے دی ہوئی ہے. اب اگر آپ واپس جاتے ہیں ود ان ٹائم بیفور 31 اکتوبر, آپ کے امیگریشن ہسٹری میں کوئی ایسی نیگیٹو ایشو نہیں ہوگی کہ جب آپ اپلائی کریں گے فار انٹری کلیئرنس ایز اے اسپاؤس. فرض کریں فار ایگزامپل اگر آپ اوور اسٹیئر کر بھی جاتے ہیں فار سم ریزن واٹس ایور, جب آپ اپلائی کرتے ہیں فار انٹری کلیئرنس ایز اے اسپاؤس, ہوم آفس کی پالیسی ہوتی ہے کہ اینی اوور پیریڈ, اینی ٹائم پیریڈ جو آپ نے اوور اسٹیئر کیا ہوتا ہے اس کو وہ ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپلائی کریں گے فار اسپاؤس ویزا, اگر آپ اوور اسٹیئر کر بھی جاتے ہیں اس وجہ سے آپ کو وہ پینلائز نہیں کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو گرانٹ کر دیں گے اسپاؤس ویزا. سو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوشچن. ناظرین پڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. ہیلو, ہائی سر. ہیلو جی سر, میرا سوال ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ. ਬੇਬੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਭੇਜੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭੇਜੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ. ਜੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ. ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਗੀ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ. नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो अस्सलाम वालेकुम कामरान. वालेकुम सलाम. Kamran, I've got a few questions for you. Go for it. First is, I just want to know, is there any change in spouse, if you want to apply for the spouse visa, if there are any new rules? Okay. Because I think I called you before as well regarding my husband's visa. In Pakistan, he's not going upon it for the IELTS test. It's getting postponed like after every few weeks. Right. So I'm just waiting for his test to be done, and then I can submit his case. So I just wanted to know if there are any new rules and regulations for it. Okay. Also, I need to talk to you about my auntie's spouse visa. She's here on a spouse visa, and she's applied for a first extension. And I just want to know, she's got few emails from the office saying that we've got your application and we're working on it. And the second email she's got, it says that we've got your application and you're on a 3C section 3C 1971 act. Right. And after that she hasn't got any email. So she's really concerned because she doesn't know what's happening. Her solicitor is not saying what she should do. Right. So if you can let us know what can we do,
because we haven't got no update from the host. It's been nearly 3 months. Okay, I understand. Thank you very much. नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक सिस्टर ने मुझे सवाल पूछा था कि उनके हस्बैंड अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्पाउस, और जो उनका इंग्लिश टेस्ट है आइल्स का, वो बार बार कैंसिल होता जा रहा है। अगर वो कुछ कर सकते हैं या इसमें कोई चेंजेस आई हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अनफॉर्चुनेटली आपके हस्बैंड को अभी भी वेट करना होगा। जब तक वो इंग्लिश टेस्ट पास नहीं करते उनको एंट्री क्लियरेंस ग्रांट नहीं की जाएगी। इसके हवाले उन्होंने कोई होम ऑफिस ने कोई चेंजेस नहीं निकाली कि अगर आप नहीं सिट कर सकते टेस्ट, हम आपको एंट्री क्लियरेंस ग्रांट कर देंगे। मेनली जो इनकम रिक्वायरमेंट है उसके हवाले होम ऑफिस ने ऐलान किया था कि अगर आप पैंडेमिक के पहले 18,600 रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे और उसके बाद आप फॉलो पर आ गए हैं, या अगर आपकी जॉब एंड होगी और आप इनकम रिक्वायरमेंट को नहीं मीट करते, आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो आपके केस में एक्सेप्शनली कंसिडर करेंगे और आपको वो ग्रांट कर देंगे एंट्री क्लियरेंस। ये थी मेन चेंज। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपकी जो आंटी हैं उन्होंने अप्लाई किया फॉर स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन, और उसके बाद उनको ईमेल आई है जहां होम ऑफिस की तरफ से जहां लिखा हुआ था कि 3C के तहत उनकी लीव कैरी ऑन हो रही है, और उसके बाद कोई और कॉरस्पॉन्डेंस होम ऑफिस से नहीं आई। 3 माह हो गए हैं। जो दूसरी ईमेल आपको आपके आंटी को आई है वो कंफर्मेशन है कि उनकी लीव कैरी ऑन हो रही है, चाहे उनका एप्लीकेशन फ़र्ज़ करें 6 मंथ्स के लिए पेंडिंग रहता है या इवन 8 मंथ्स, उनकी लीव कैरी ऑन हो रही है और आपके आंटी को कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगेन होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि मोस्ट एप्लीकेशंस को वो 6 मंथ्स में कंसिडर कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आपकी आंटी वेट कर रही होगी फिंगरप्रिंट्स के लिए। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्ट ऑफ द शो, बेशुमार क्लाइंट्स हैं जो आपकी आंटी की तरह अभी भी वेट कर रहे हैं अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए। उम्मीद है आपकी आंटी को जल्दी से वो इनवाइट कर लेंगे। जैसे ही आपकी आंटी के फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद होम ऑफिस आपके आंटी को वीज़ा भी ग्रांट कर देगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? मेरे 2 सवाल हैं। जी। एक सवाल ये है कि मैं यूरोपियन पासपोर्ट है मेरे पास नेशनली, तो मैं अगर पाकिस्तान जाना चाहूँ तो मेरे पास इंडेफिनिट स्टे भी है। ठीक है। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। जी तो चूंकि सेटल स्टेटस है, तो अगर मैं पाकिस्तान दिसंबर के बाद जाना चाहूँ तो जाने आने में मुझे कोई दुश्वारी तो नहीं होगी? ठीक है। एक सवाल ये है, और दूसरा, अगर मैं दिसंबर के बाद अगर शादी करूं तो क्या वो रूल्स यूरोपियन के लिए वही होंगे जो फीसें हैं, या अब जो काम है वही होगा, या और कुछ होगा? ठीक है। बस ये 2 सवाल है, मैं टीवी पे सुनूंगा आपका। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपको इंडेफिनिट ग्रांट की गई है, आप यूके के बाहर कितने दिन गुजार सकते हैं, मेनली आपने मेक श्योर करना होगा कि आप 5 साल से ज़्यादा लगातार यूके के बाहर नहीं गुजारते। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ रहते हैं 3-4 मंथ्स, इसमें कोई हर्ज नहीं है और आपकी लीव कैंसिल नहीं होगी। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि अगर आप शादी करते हैं आफ्टर 31 दिसंबर, आपको क्या रूल्स मीट करने होंगे। अभी तक होम ऑफिस ने फुली ये रूल्स पब्लिश नहीं किए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये बताया था स्टार्ट ऑफ द ईयर कि जो यूरोपियन नेशनल्स हैं आफ्टर 31 दिसंबर वो आ जाएंगे अंडर डोमेस्टिक इमिग्रेशन रूल्स, और जो अभी ब्रिटिश नेशनल्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए, उनको दिखाना होता है 18,600। सो मोस्ट लाइकली यही होगा कि यूरोपियन नेशनल्स जो शादी करते हैं आफ्टर 31 दिसंबर, अगर अपने स्पाउस को वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनको साबित करना होगा कि वो 18,600 कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरी आपके लिए एक एडवाइस है
کہ اگر ہو سکے آپ شادی اپنی 31 دسمبر سے پہلے کر لیں. چاہے آپ کی وائف بعد میں آتی ہے, اگر آپ شادی پہلے کر لیتے ہیں اور آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ کی ریلیشن شپ یا میرج 31 دسمبر سے پہلے ہوئی تھی, پھر آپ کو جو ابھی رولز ہیں وہی میٹ کرنے ہوں گے, اور آپ کو یہی ثابت کرنا ہوگا آپ یہاں یہ رہ رہے ہیں اور آپ یہاں کام کر رہے ہیں. اس لیے میری ایڈوائس آپ سے یہی ہوگی کہ جتنا جلدی ہو سکے, اگر آپ سوچ رہے ہیں شادی کرنے کے لیے, آپ شادی کر لیں اور ویٹ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ فار کال, اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تنزیل بات کر رہا ہوں. ایک کوشچن تھا. جی جی. میرا بھائی ہے, اس کی لائک اس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, تو اس کا بیبی ان کا ہوا پاکستان میں, تو وہ اپنے بیٹے کا پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہ رہا تھا, تو اس کو کون سا فارم اس کے لیے چاہیے اور کون کون سے ڈاکومنٹس اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. کیونکہ آپ کا بھائی برٹش ہے, دیٹ مینس کہ اس کا جو بچہ ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے, ہی از برٹش بائی برتھ. اس کے لیے بچے کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا فارم OS1 جو ہوتا ہے ڈائریکٹلی فار پاسپورٹ, اور اس کے ساتھ آپ کو پروف لگانا ہوگا کہ جو بچے کا جو فادر ہے وہ اکثر ہے برٹش نیشنل. اس کا آپ کو پاسپورٹ کاپی یا پاسپورٹ ساتھ لگانا ہوگا ٹیسٹڈ, اور آپ اپلیکیشن سبمٹ کر دیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ بچے کو برٹش پاسپورٹ ایشو کر دیں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کا, اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. 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 Hello, you're live on it. Yeah, thank you. I just had follow-up question from from what you advised earlier. So, if my sister is in Germany, she has to come to UK to exercise her treaty rights. Correct. To bring our parents to UK. Alternatively, is it easier if she stays in Germany and applies for my parents' immigration? Thank you. Thank you very much for your call. She could do that. Now, I'm not privy to what German law is in relation to sponsoring your parents. If she is able to sponsor her parents to Germany, and they are issued with residence cards as a dependent of your sister, your parents along with your sister can then travel to the UK without any problems. However, as you know, we're up against it at the moment. 31st December, the transition period ends. My advice strongly to your sister would be, if she is thinking of sponsoring your parents, is she comes into the UK, exercises treaty rights, and sponsors them from the UK. I hope that answers your question. ناظرین پڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. ہیلو جی, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ? ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀ ਉਹ ਮਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ 25 ਈਅਰ 올ਡ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. جیسے میں نے پچھلی ویک بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کسی کو اسپانسر کرنے کے لیے, مین چیز آپ کو دکھانی ہوتی ہے کہ آپ ان کا خرچہ اٹھائیں گے, اور آپ کے پاس ہے جگہ ان کو رکھنے کے لیے ان دی UK. خرچہ اٹھانے کے لیے کم از کم میرے خیال میں آپ کے اکاؤنٹ میں 1,000 to 2,000 پاؤنڈ ہونا چاہیے. جنرل رول رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا یہاں آ رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے 10 دن کے لیے, 100 پاؤنڈ پر ڈے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے ایز اے منیمم. اس کے ساتھ ساتھ رہائش کے لیے آپ کو پروف لگانا چاہیے. اگر آپ کا اپنا گھر ہے, مورگیج کے پیپرز آپ لگا سکتی ہیں ساتھ, یا اگر آپ رینٹ پر رہ رہی ہیں آپ اپنی ٹیننسی ایگریمنٹ ساتھ لگا سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ کے بلز وہ بھی آپ ساتھ لگا سکتی ہیں ایز پروف کہ آپ یہاں رہ رہی ہیں اس گھر میں, اور یہاں جگہ ہے اس کے رہنے کے لیے. یہ تو ہوگی ڈاکیومنٹس آپ کی طرف سے. اب جو آپ کا جو بیٹا ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے, اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ اگر اس کو ویزا دیتے ہیں وہ واپس جائے گا ٹو انڈیا ایٹ دا اینڈ آف ہز وزٹ.
اور 99% آف اپلیکیشن وزٹ ویزے کے لیے اس وجہ سے ہی ریفیوز ہوتے ہیں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے کہ جو اینٹی کلیئرنس آفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر ہم آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے ہمارے خیال میں آپ واپس نہیں جائیں گے۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کے بیٹے کو پروف لگانا چاہیے کہ اگر وہ کام کر رہا ہے، امپلائی لیٹر کہ ہم اس کو اجازت دیتے ہیں یہ جا سکتا ہے اپنی مدر کو وزٹ کرنے کے لیے۔ اگر اس کے سیلری آ رہی ہے سیلری کا پروف بھی ساتھ ساتھ لگانا چاہیے۔ اگر وہ بزنس کر رہا ہے بزنس کے پروف وہ بھی آپ کو لگانے چاہیے۔ لیکن جب آپ بزنس کے پروف لگائیں میک شور کریں کہ جو ٹیکس آپ نے ڈکلیئر کیا ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اسٹیٹمنٹس میں۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس کر رہے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے 10 لاکھ روپیہ ایوری منتھ، لیکن ٹیکس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ سال کے پیسے ہم نے بنائے تھے 5 لاکھ، اور اس وجہ سے بھی ہوم آفس پھر اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو کوئی رینٹل انکم آ رہی ہے اس کے بھی پروف آپ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ ساری نال ایک کور لیٹر کے ساتھ ایکسپلین کر دیں مجھے امید ہے کہ آپ کے بیٹے کو وہ وزٹ ویزا ایشو کر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا، اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف۔ ہیلو 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 جی، یو لائیو آن ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کامران صاحب، ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ سے چیز انکوائری کرنی تھی جی۔ کہ یہاں پر انٹرپرینور ٹائر 1 ویزے پہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا ایک بیٹا جو میرا ٹیم پارٹنر تھا وہ بھی یہاں آ گیا، بیٹی بھی اس کا چھوٹا بھی آ گیا، مسز بھی آ گئی۔ میری ایک بیٹی پاکستان میں ہے جس کو 18 ایئرز ابو میں انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا تھا کہ جو اس کا ویزا نہیں لگ سکتا بیکاز کہ وہ 18 ایئرز ابو میں ہے۔ تو وہ پھر میں نے ان کے ساتھ خود ہی پرسنلی یہیں سے ان کے جے آر کیا، تو جے آر سے پہلے انہوں نے کنسنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ کا ویزا پہلے اپلائی ہوا اس کی 18 ایئر سے پہلے ہوا تھا، بالکل، تو اس بیس کے اوپر ہمیں پرمیشن ٹو گرانٹ مل گئی، اور انہوں نے ہمیں، لیکن انہوں نے ہم سے 6 منتھ کا ٹائم پیریڈ مانگا کہ ہم آپ کا نیا ڈیسیژن جو ہے نا ود ان 6 منتھ لیں گے۔ جی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ بیٹی کا یہاں ایڈمٹ کروایا تھا یونیورسٹیز میں، وہ یونیورسٹیز کھلنے جا رہی ہیں سپٹمبر میں، ٹھیک ہے، اور ہوم آفس کی طرف سے بھی کوئی نیا ڈیسیژن آیا نہیں ہے۔ کائنڈلی اس میں کچھ فیوریبل وے ہے؟ کانسنٹ آرڈر کب سائن کیا گیا تھا؟ جی یہ 15 جون کو۔ جی جون، پھر تو مشکل ہی ہے کہ ہوم آفس تو یہی آرگیو کرے کہ ہم نے 6 مہینے کا ٹائم لیمٹ آپ سے مانگا تھا اور ہم دسمبر تک ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے سلسٹر کے تھرو ان کو لکھ سکتے ہیں، ایکسپلین کریں کہ ہم نے بچی کا داخلہ لے لیا ہوا ہے یونیورسٹی، اور اگر آپ پلیز اس ڈیسیژن کو ایکسپیڈائٹ کر دیں، اگر آپ نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہوگا اور بچی کے جو فیس ہم نے دی ہے وہ ضائع جائے گی۔ ہو سکتا ہے ہوم آفس اس ڈیسیژن کو جلدی سے آپ کے حق میں ایشو کر دے۔ ہم نے بھی ابھی معذرت کے ساتھ ابھی اس کی فیس سبمٹ نہیں کی، اچھا، ابھی ان کا لیٹر آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی اپنی شروع کر دے؟ جی وہ پڑھائی شروع کرے تو تبھی شروع کرے گی جب وہ یہاں آئے تو۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ بیسٹ یہی ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ ان کو ہوم آفس کو ایک لیٹر لکھ دیں اور ان کو ایکسپلین کر دیں کہ پلیز آپ جلدی سے ہمیں ڈیسیژن کر دیں، لیکن ہوم آفس کی یہی آرگومنٹ ہوگی کہ ہم نے آپ سے 6 منتھ کی مہلت مانگی تھی اور ابھی ہمارے 6 ماہ پورے نہیں ہوئے۔ لیکن اگر آپ ان کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ وجہ ہے، مجھے امید ہے ہوم آفس جلدی سے آپ کو وہ ڈیسیژن دے دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا، اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف۔ ہیلو 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 ہیلو، ہاں جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے جی ہمارا ایکچولی یہ کویشچن تھا کہ ہم اسائلم پہ آئے تھے جی جی، اور ہمیں ڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین ہم نے گزار لیا اپنا 5 ایئرس کا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ILR کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا کویشچن یہ تھا کہ کیونکہ ہم اسائلم پہ آئے تھے تو ہم پاکستان جا سکتے ہیں جب ہمارا ILR اپروو ہو جائے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ جب آپ کا ILR اپروو ہو جائے پھر بھی آپ پاکستان نہیں جا سکتے، کیونکہ پھر بھی ہوم آفس آپ کے ILR کو کینسل کر سکتی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ بیسٹ چیز یہ ہوگی جیسے ہی آپ کو برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے پھر آپ ٹریول کر سکتی ہیں ٹو یور ہوم کنٹری۔ اگر آپ کو جان کو خطرہ نہیں ہے
پھر آپ ٹریول کر سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آخری سوال آج کے لیے. امید ہے آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا. ہمیشہ کی طرح میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس شو کو لائک کریں, شیئر کریں آن فیس بک اینڈ یوٹیوب, اور ہم آپ کا ساتھ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات اگلے ہفتے اسی ٹائم ہوگی 6 سے لے کے 7 بجے, صرف اور صرف وینس ٹی وی پر. تب تک کے لیے السلام علیکم.